الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد من السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی. گمراہ تھے، بالکل گمراہ تھے، گمراہ سمجھتے ہیں، راہ کھو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کدھر جا رہے ہیں. کوئی سورج کو پوچھتا، کوئی ستاروں کو پوچھتا، کوئی آگ کو پوچھتا، کوئی پتھروں کو پوچھتا، کوئی انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا. ساری دنیا عجیب کشمکش میں تھی. ایسا اندھیرا ہوتا ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتے. ہاتھ تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن محاورے کے طور پر اردو میں کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ کی، تو دونوں قریب ہوتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی کسی رسی کو دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ سانپ ہے، اور آدمی کسی فائدہ مند چیز کو، کسی نقصان دہ چیز کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فائدہ مند ہے. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور وحی کی روشنی عطا فرمائی گئی کہ اب اس روشنی میں دیکھو تمہارے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. رستہ نظر نہ آئے تو میرے نبی سے پوچھ لینا، کیونکہ ان کو ہم نے سب کچھ بتایا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، زندگی بھر کام آئے گا. جب کبھی رستہ نظر نہ آئے تو پلٹ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لینا کہ اللہ نے اس راستے کا کیا حل رکھا ہے، اس مسئلے کا کیا حل رکھا ہے. کچھ نظر نہیں آ رہا، کس طرف جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کر لینا. آپ کہو گے آپ کیسے مشورہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میرے دوستو، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، قرآن اور حدیث کی شکل میں علوم دے کر گئے. پوچھو نا قرآن سے کہ اے اللہ آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا تھا، میرا یہ مسئلہ ہے، کیا فرمایا تھا جو قرآن کی شکل محفوظ ہو. اور وہاں کھلی بات نہ ملے تو حدیث کی طرف آ جاؤ کہ میرے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات کے اندر کیا طریقہ اختیار کیا تھا. کیونکہ نبی کبھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحا، سوائے اس کے کہ اللہ اس پر وحی کر دے. اس لیے حدیث کی مضبوط حیثیت ہے. تو اب معاف کیجیے گا، کوئی 20 30 40 50 60 کوئی 60 سے اوپر ہمارے جیسا ہو گیا اور پھنسے رہے دنیا کے اندر، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. اس لیے ہماری مجبوری ہے، اور اس مجبوری کو اللہ جانتا تھا. اس مجبوری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا ہے اور فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہوں گے یہ میرے وارث ہیں، ان سے پوچھ لو. 14-15 صدیوں کے بعد میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں،
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے اتنی دوری ہو چکی، کیسے پوچھیں؟ تو کہا میرے وارث موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کیسے میرے وارث؟ فرمایا میرے وارث ایسے کہ نبی کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبی کی وراثت تو علم ہوتا ہے، اور علم فزکس اور کیمسٹری کا نہیں ہے، وہ تو فن ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو جو علم سکھایا گیا وہ فن ہے۔ جیسے ایک موچی ایک جوتے کا چمڑا کاٹ کر اس کو گانٹھ کے جوتا بنانے کا فن سیکھتا ہے، ایسے ہی ڈاکٹر صاحب بھی پیٹ کاٹ کر اندر کا صحیح کرنے کا فن سیکھتے ہیں۔ علوم نہیں ہے، علوم تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی ڈیفینیشن سمجھے گا۔ علم کی کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں، آج مختصر بات کر کے چلتا ہوں، وہ یہ کہ علم جاننے کا نام نہیں ہے، علم صحیح جاننے کا نام ہے۔ ایک جاہل آدمی کوئی بات کرے، آپ کیا کہیں گے؟ جہالت کی بات۔ کیوں کہتے ہیں جہالت کی بات؟ بات تو کر رہا ہے، اس کا علم ہی اتنا ہے، غلط علم ہے۔ صحیح جاننے کا نام علم ہے، اور صحیح کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ یہ علم کی ایک صفت بتائی آپ کو۔ علم کی دوسری صفت کیا ہے؟ علم کے ذریعے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوگا ہم پیچھے پلٹ کر ان سے پوچھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ ہم آپ سے گزشتہ 2 جمعوں سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ فارسی میں ایک مقولہ ہے نا، خود کر درا علاج نیست، اور اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے اوپر مصیبت لائی ہے، آپ کو یاد ہے 2 جمعہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ جس قوم کو نماز کی بد دعا لگی ہو وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ حل کیا ہے؟ نماز کو صحیح کرنا کہ بد دعا نہ لگے۔ گزشتہ جمعے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے سود نہ ختم کرنے والے سے اعلان جنگ کیا ہے، اور جس کی جنگ اللہ سے ہو اس سے کون جیت سکتا ہے؟ جس کی جنگ اللہ سے ہو وہ کہاں جیت سکتا ہے بھائی؟ ہم اپنے سے بڑے ملک سے نہیں جیت سکتے، اور وہ جو کائنات کا سارے ملک کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، چاہے تو نفع میں سے نقصان، چاہے تو نقصان میں سے نفع نکال دے، اس سے لڑائی کر رکھی ہے، اور کہتے ہیں حالات نہیں سدھر رہے۔ کیسے سدھریں گے؟ اب تو وہ بھی جن کے پاس کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے وہ بھی آپ پر مار کر چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم بھی ماریں گے۔ اس کو ہمت کیسے بڑی مارنے کی؟ اس کو آپ کے ہاں دخل دینے کی ہمت کیسے بڑی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت والے معاملات فرما دے۔ تو آج تیسری بات عرض کرتا ہوں، پہلے نماز کی بد دعا، پھر خدا سے جنگ۔ آج وہ دونوں باتیں ایک ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو جو اللہ سے اعلان جنگ ہے اس کا تذکرہ ایک قرآن میں آیا اور ایک حدیث میں آیا۔ قرآن میں جو آیا اس کو آپ سے گزشتہ جمعے بیان کر دیا، اور جو حدیث میں آیا اس میں بھی حدیث قدسی میں آیا۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے سمجھ لیجیے گا۔ میں نے فلاں سے، روایت کرنے والا کہتا ہے حدیث کو، میں نے فلاں سے، اور فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے فلاں صحابی سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں سے، اور فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے صحابی سے، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کہا، ان اللہ تعالی یقول۔ یعنی وہ اب آگے جو فرما رہے ہیں وہ نسبت اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں،
کہ یہ مجھے اللہ نے کہا ہے، لہذا حرف بحرف منتقل ہو رہا ہے۔ ان اللہ تعالی قال، اللہ نے فرمایا۔ تو حدیث قدسی، یہ حدیث قدسی جو ہے نا، یہ پورے احادیث کے ہزاروں کے ذخیرے میں 200 سے زائد نہیں ہے، اتنی اہم ہے۔ 200 سے زائد نہیں ہے، 200 کے اندر اندر ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ کہا، یہ سناؤ، یہ بتاؤ۔ تو وہ حدیث بھی ایسے ہی ہے۔ حدثنی محمد بن سلمان بن کرامہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حدثنا بلال بن سلیمان بن بلال، پھر آگے ایسے حدثنا عن عطا، تابعی ہیں، انہوں نے سنا کس سے؟ عطا سے، تابعی سے۔ انہوں نے کس سے سنا؟ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے سنا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ قال، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بے شک اللہ نے یہ کہا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک اعلان جنگ سود نہ چھوڑنے والوں سے ہے، ایک اعلان یہ، اس کے علاوہ کہیں اعلان جنگ اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث قدسی ہے۔ ہم نے کتنے اولیاء کو قتل کیا ہے، اذیت نہیں، 1 2 4 10 20 سینکڑوں علماء اکرام کو، ورثۃ الانبیاء، وارث انبیاء، ان کو ہم نے اس شہر اور اس ملک میں قتل کیا ہے۔ کسی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں تھا، کسی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ہمارے مطلب کی بات نہیں کرتا، کسی کو اس لیے قتل کر دیا کہ ہم نے جو بات کہی اس کی تائید نہیں کرتا، ہٹاؤ راستے سے اس کو۔ کیا نام لینے کی ضرورت ہے؟ کتنے قتل ہوئے آپ کو نہیں معلوم؟ سڑکوں پر کتنے اولیاء کا خون بہا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ یہ میں خون بہا، اذیت، اوہو، کیا مسجدوں کے ائمہ کو نہیں اذیت دی گئی؟ میں قتل سے نیچے آ کے بات کر رہا ہوں۔ مگر من عادی لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کسی ایک کا پتہ چلا کہ اس کو کس نے قتل کر دیا، اس کو کس نے شہید کر دیا؟ کسی ایک یا دو کو پھانسی ہوئی اس جرم میں؟ نہیں، خوشی ہوئی، چلو اچھا ہوا راستے سے ہٹا دیا۔ کس نے ہٹایا آج تک نہیں پتا چلا۔ ایسے بھی ہوں گے جن کو ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا ہوگا، ہاں، ہم نہیں جانتے، لیکن ہوا تو ہے۔ آپ نے علماء کے قتل پر اگر مدد نہیں کی ہے تو خاموشی بھی کی، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہوگا۔ اب اس جنگ کو بھگتو بھائی، اس جنگ کو بھگتو۔ کیا ہو گئے تو وقت ختم ہو گیا، ابھی تو بات پوری ہوئی نہیں۔ یہ ہے حدیث قدسی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایک اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور یہاں دوسرا بد دعا ہے۔ وہ نماز کی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ قنوت نازلہ اٹھا کر دیکھ لینا، اللہم العن الکفرۃ والمشرکین الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائیے کس کے لیے؟ وہ لوگ جو جہاد کے راستے سے روکتے ہیں، وہ لوگ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اولیاء کو قتل کرتے ہیں۔ کس منہ سے
اللہ کی طرف آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں, کس حیثیت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. جنگ کر رکھی ہے اس سے, اس جنگ سے باہر نہیں آئے ہو. آج کل پرسوں ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کیا قتل نہیں ہوئے اولیاء کے, علماء کے؟ وہ کسی شاعر کا وہ کیا شعر ہے, میں کیوں برسے خشک زمیں پر, میں یعنی بارش, میں کیوں برسے خشک زمیں پر, کیسے ہو مقبول دعا, جبکہ بارش مانگنے والے ندیاں بیچ کے آئے ہوں. حرکتیں خود کی اور اس کے بعد کہیں اللہ حالات اچھے ہو جائیں. اس گناہ سے تو باہر آؤ, سود کے نظام سے باہر آؤ, اولیاء کی دشمنی سے باز آؤ, اپنی نمازوں اور عبادات کو درست کرو, پھر کہو اے اللہ ہمارے ساتھ اچھا کر. اور علماء نے اس پر لکھا ہے, ایک فرد اگر زیادتی کرے گا وہ فرد قہر میں آئے گا, گروہ اور جماعت زیادتی کرے گی وہ قہر میں آئے گی, اور لکھا ہے اگر معاشرہ زیادتی کرے گا تو پورا معاشرہ قہر میں آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کی جائے, کم از کم اپنے رویے پر, کہ جس میں خاموشی, جس میں خوشی, جس میں ہاں بولتے نہیں ہیں منہ سے, اندر اندر خوش ہوتے ہیں. او ہو, تمہیں کیا پتا کہ وہ مرنے والا, وہ جس کو شہید کیا گیا, وہ اللہ کے یہاں کس درجے پر تھا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دفاع کر رہا تھا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ناموس کی دفاع کر رہا تھا. تم دل دل میں خوش ہو رہے ہو کہ یہ چیز دشمنی میں آ جاتی ہے. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے, اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے. وہ ماحول سے ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر سب متوجہ ہوں توبہ کی طرف, انابت اللہ, رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول بن جائے گا, جیسے سردی کا ماحول ہے کہنا نہیں پڑتا کہ سویٹر پہنو, گرم کپڑے پہنو. جیسے گرمی کا ماحول ہے کہنا نہیں پڑتا کہ پنکھے چلاؤ. بھائی ایسی کوئی ماحول بن جاوے تو خود بخود آدمی ادھر متوجہ ہوتا ہے. ایسی ماحول بنانے کی یہ کوشش ہے. ہمارے تبلیغ والے احباب اجتماع ہو رہا ہے اگلے جمعرات سے نا, ہے جی, اگلی جی جمعرات سے. ہاں لفظ اگلی مولانا نے منع فرما دیے, اگلی نہیں کریں. تو جمعرات سے ہو رہا ہے اجتماع. آپ وہ بھی ایک ماحول بنانے کی کوشش, ایک ماحول میں آدمی جاتا ہے, اس ماحول میں جو باتیں ہوتی ہیں ہر طرف ہر بار ہر وقت یہی سنتا ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کا ذہن بدلتا ہے اور توبہ کی طرف آ جاتا ہے. تو کوشش فرمائے کہ اجتماع سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے کراچی شہر میں, اس کے اندر ہمارا آپ کا بھی حصہ پڑ جائے. تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی, اس کے بعد سنت ادا فرمائیے گا. یہ جو بقیہ باتیں رہ گئی انشاءاللہ نماز کے بعد عرض کریں گے, جیسے مجلس ذکر میں تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں. اس موضوع کو آج ہی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ.